بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین و رحمۃ للعالمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالرسول سید آفیشیل اور میں ہوں عبدالرسول سید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں CSS 2023 کے ایسے رائٹنگ کے پیپر کے متعلق، جو کہ اب سے چند گھنٹوں پہلے جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور اس کے متعلق بات کروں گا کہ کیا وہ جو ایکسپیکٹڈ تھا ویسے ہی پیپر دیا گیا یا کوئی ان ایکسپیکٹڈ پیپر جو ہے وہ FPSC کی جانب سے اٹیمپٹ کرنے کے لیے دیا گیا۔ تو ان چیزوں کے متعلق بات ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو میں آگے بڑھوں، اگر آپ نے میرا چینل جو ہے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں جو ٹاپکس دیے گئے ہیں ان کے متعلق کہ ٹاپکس کیا تھے۔ تو میں ون بائی ون ذرا ان کو ریڈ آؤٹ کرتا ہوں، جیسے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس قسم کے ٹاپکس جو ہیں وہ اس دفعہ دیے گئے تھے، اور کیا وہ جو کہ ڈفرینٹ اکیڈمیز کی طرف سے جو ہے جو ایکسپیکٹڈ پیپرس جو انہوں نے بنائے تھے اور ڈیزائن کیے تھے، کیا وہ ان سے ان کنفرمیٹی وتھ تھے یا نہیں تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسکشن کا حصہ ہیں۔ تو پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ ٹاپکس کون کون سے ٹاپکس جو ہیں وہ پیپر کا حصہ تھے۔ تو نمبر 1 پہ انسٹرکشن ان یوتھ از لائک انگریونگ ان اسٹون۔ نمبر 2، the one who uses force is afraid of reasoning۔ Number 3، not all recycling projects are cost effective۔ Number 4، the fool speaks and the wise listens۔ Number 5، a friend walks in when everyone else walks out۔ Number 6، online learning is not only convenient but often more effective than traditional classroom instruction۔ Number 7، to encourage healthy eating, higher taxes should be imposed on soft drinks and junk food۔ Number 8، people have become overly dependent on technology۔ Number 9، both parents should assume equal responsibility of raising a child۔ Number 10، boys will be boys۔ اب دیکھیے، جو پیپر جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اور جو اکیڈمیز میں ڈفرینٹ اکیڈمیز میں تیاری کروائی جا رہی تھی اور جو موک ٹیسٹ لیے جا رہے تھے، تو وہ تو جو روٹین میں جو پیپر آتے ہیں، جو ایک ٹرینڈ رہا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہی جو ہے وہ موک ٹیسٹ لیے جا رہے تھے، اور وہی جو ہے اپنا اس قسم کے پیپر بنائے جا رہے تھے، اور جو ٹاپکس جو موک ٹیسٹ میں رہے اور ڈفرینٹ اکیڈمیز نے جو پیپرز ڈیزائن کیے، وہ ٹاپکس وہی تھے جو ٹرینڈ جو چلا آ رہا ہے۔ مگر یہ جو اس دفعہ جو پیپر جو ہے وہ CSS کا جو دیا گیا ہے، ان مائی اوپینین وہ ٹرینڈ سے ہٹ کے تھا۔ یوزلی ہوتا کیا ہے کہ ٹاپکس جو ہے وہ لیے جاتے ہیں فرام ہسٹری سے ریلیٹڈ ٹاپک لیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ پولیٹکس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ٹاپک لیے جاتے ہیں، کرنٹ افیئرس میں نیشنل اور گلوبل افیئرس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ٹاپکس وہ پیپر کا حصہ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے لٹریچر سے جو ہے وہ ٹاپک ضرور انکلوڈ کیے جاتے رہے ہیں، یہ ایک ٹرینڈ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹل سائنس اور ڈفرینٹ فزیکل سائنسز سے جو ہے ریلیٹڈ جو ہے وہ ٹاپکس وہ CSS ایسے رائٹنگ کے پیپر کا حصہ بنتے رہے ہیں۔ مگر اس دفعہ اگر ہم ٹاپکس پر نظر دوڑائیں تو ہمیں اس قسم کے ٹاپک نہیں ملتے جو ٹرینڈ میں رہے ہیں کافی عرصے سے۔ تو یہ پیپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیپر جو تھا یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا، اور یہ ڈفرینٹ فرام ٹرینڈ تھا جو کہ ٹرینڈ ہے FPSC کا، اور جس قسم کے جو ہے ٹاپکس وہ انکلوڈ کرتے رہے ہیں CSS ایسے کے پیپر میں۔ اس دفعہ جو ہے بات اٹ واز بٹ ڈفرینٹ۔ اس دفعہ ٹاپکس جو ہیں جب میں نے یہ ٹاپکس دیکھے، تو اس دفعہ جو ٹاپکس ہیں
وہ زیادہ تر جو ہے وہ ہماری جو سوشل لائف ہے وہ اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ زیادہ ٹاپکس دیے گئے ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک بہتر طریقہ کار ہے اور یہ ایک بہتر اسٹریٹجی ہے جو کہ اب جو ہے یہ جو ٹرینڈ اس دفعہ جو ہے FPSC نے جو شو کیا ہے، یہ میں اسے پازیٹیو ٹرینڈ جو ہے وہ سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس قسم کے جب پیپرز آتے ہیں نا، جو آپ کی آبزرویشن پر بیس پیپرز ہوتے ہیں اور آپ کی سوشل لائف اور آپ کے اراؤنڈ جو ہیپننگس ہو رہی ہیں اس سے ریلیٹڈ جب یہ ٹاپکس آتے ہیں پیپر میں، تو یہ ریکوائر کرتے ہیں آپ کی آبزرویشن اور اسٹرانگ رائٹنگ اسکلز۔ اب دیکھیں، جو اکیڈمیز میں تیاری کرواتے ہیں وہ ان کے پاس جو ہے وہ نوٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں ایسے رائٹنگ کے، اور ان کو پتہ ہے کہ CSS کا کیا ایسے رائٹنگ کا جو ہے وہ ٹرینڈ کیا رہا ہے، اور وہی ٹاپکس جو ہے وہ پھر اکیڈمی والے جو ہیں وہ دے دیتے ہیں اسپائرنٹس کو، اور وہ اسپائرنٹس کیا کرتے ہیں، وہ کریم کرتے ہیں موسٹ آف دی تھنگس جو ہے وہ کریم کر لیتے ہیں، اور پھر کیونکہ ٹاپکس وہی ملتے جلتے آتے رہتے ہیں نا، تو وہ آسانی سے جو ہے وہ پیپر جو ہے ایسے رائٹنگ کا اسے پاس کر لیتے ہیں۔ مگر اس دفعہ جو ہے اب دیکھیں گے تو وہ ایسے لوگ جو کریمرز ہیں اور جن کے رائٹنگ اسکلز اچھے نہیں ہیں، اب ان کو پتہ لگے گا کہ یہ پیپر جو ہے اٹ از ہارڈ نٹ ٹو کریک۔ اب جو ہے پتہ لگے گا کہ وہ جو کریم کرتے ہیں اور جن کے رائٹنگ اسکلز اچھے نہیں ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایزیلی جو ہے اس پیپر کو کلیئر کر پائیں گے۔ اب دیکھیں، بات کر لیتے ہیں کہ کیا یہ پیپر جو ہے یہ واز اٹ ڈیفیکلٹ؟ ان مائی اوپینین دا پیپر واز ناٹ ڈیفیکلٹ۔ یہ کوئی مشکل پیپر نہیں تھا، مگر یہ ہے کہ جو اس کی ریکوائرمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ آپ ایک تو کین آبزرور ہوں، آپ کے جو ہیپننگس ہو رہی ہیں آپ کے اراؤنڈ، اور اس کے علاوہ آپ کے اچھے جو ہے وہ رائٹنگ اسکلز ہوں۔ اگر یہ دو چیزیں آپ میں موجود ہیں، اسٹرانگ رائٹنگ اسکلز اور آپ کی کین آبزرویشن، اگر یہ دو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں تو یہ آپ کے لیے یہ پیپر جو ہے اٹ واز لائک اے کپ آف ٹی، اٹ شوڈ بی لائک اے کپ آف ٹی فار یو۔ تو یہ بہت ہی آسان پیپر تھا ان لوگوں کے لیے جن کے رائٹنگ اسکلز بہت اچھے ہیں اور جن کی جو آبزرویشن ہے اباؤٹ ہیپننگس اراؤنڈ دیم وہ بہت اچھی ہے۔ اچھا، اب جو ہے کرنا کیا ہے، یہ تو ہو گیا۔ اب جو ہے وہ جو لوگ جو ہیں اسپائرنٹس جو سارا اپنا وقت جو ہے وہ نوٹس پریپیئر کرنے میں لگا دیتے ہیں اور رائٹنگ اسکلز پر جو ہے وہ پریکٹس نہیں کرتے، تو اب جو ہے ان کے لیے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ اب وہ جب CSS 2024 میں اپیئر ہوں گے تو وہ اب اس سال جو ہے وہ اپنی رائٹنگ امپروو جو ہے وہ کس طرح کریں اور کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ تو اب جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے رائٹنگ اسکلز جو ہے وہ امپروو کرنے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ ریگولر پریکٹس کریں، جو چیزیں آپ کے اراؤنڈ جو ہو رہی ہیں ان کو لے کر، اپنی ڈیلی روٹین کو لے کر جو ہے آپ کیا کریں، روزانہ جو ہے آپ 1 سے 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ رائٹنگ کی پریکٹس کریں، اور روزانہ جو ہے آپ 3 سے 4 پیج یا 5 پیجز جو ہیں وہ آپ لکھا کریں۔ اگر آپ پریکٹس کریں گے تو ود دا پیسج آف ٹائم جو آپ کے رائٹنگ اسکلز جو ہیں وہ امپروو ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اس کے بعد یہ اس دفعہ دیکھیں، آپ نے یہ سبق سیکھنا ہے کہ جو عادت ہوتی ہے نا موسٹ آف دی اسپائرنٹس کی، کہ وہ کریم کرتے ہیں چیزوں کو اور بس اسی کریمنگ پر بلیو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس ہم آسانی سے جو ہے وہ پیپر پاس کر جائیں گے، اور بڑے لائٹ لیتے ہیں ان چیزوں کو کہ رائٹنگ اسکل بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو ان کے لیے ضرور یہ سبق ہے
کہ اب کریمنگ نہیں چلے گی، اور آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے رائٹنگ اسکلز جو ہیں اس کو جتنا ہو سکے وہ امپروو کریں۔ اس کے لیے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، پریکٹس از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ اگر آپ پریکٹس کریں گے، وہ کہا جاتا ہے پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، تو اگر آپ پریکٹس کریں گے اور ریگولرلی جو ہے آپ ڈفرنٹ ٹاپکس پر لکھیں گے، اور وہ جو ٹرینڈ چلا آ رہا ہے اس سے ہٹ کر بھی آپ جو ہے وہ لکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ سی ایس ایس کا جو ایسے رائٹنگ کا پیپر ہے اسے ایزیلی اٹیمپٹ کر پائیں گے۔ تو یہی سجیشنز ہیں، امید ہے کہ آپ ان سجیشنز پر عمل کریں گے اور اپنا جو وقت ہے وہ اپنے رائٹنگ اسکلس کو امپروو کرنے میں سرو کریں گے۔ اگر آپ ایسا کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے آپ ایزیلی سی ایس ایس ایسے رائٹنگ کا پیپر اٹیمپٹ کر پائیں گے۔ شکریہ۔